बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टॉय कंस्ट्रक्शन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंक्रीट बैचिंग प्लांट के अप्रूवल के हवाले से। टॉपिक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट और कम्प्रिहेंसिव है, लेकिन इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके हम आप लोगों के साथ इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर लें। इसके लिए थोड़ी सी स्टडी की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन चूँकि रिक्वेस्ट ज़्यादा आ रहे थे तो इसलिए हम इस वीडियो को पहले बना रहे हैं। तो शेड्यूल क्यों पी और अरामको के जितने भी प्रोजेक्ट होंगे उसके लिए अगर कभी भी और कहीं भी हमें कंक्रीट की ज़रूरत होगी तो उस कंक्रीट को प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले हमें बैच प्लांट को अप्रूवल कराना है। अच्छा, बैचिंग प्लांट अप्रूवल के लिए हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, इनिशियल में आपको साइप 85, साइप 383 एंड 1152 के जो डॉक्यूमेंट्स है यानी जो प्रोसीजर है इंजीनियरिंग के, इससे आपको हेल्प मिलेगी बैचिंग प्लांट अप्रूवल के डिटेल के हवाले से कि जो भी रिक्वायरमेंट है उसको हम अकॉर्डिंगली कैसे फुलफ़िल कर दें। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जब हम स्टडी मटेरियल देखेंगे इस प्रोसीजर को समझने के लिए कि हम कैसे बैच प्लान को अप्रूव कर दें, तो सबसे पहले इंजीनियरिंग प्रोसीजर साइप 383 है। ये मेरे पास लेटेस्ट एडिशन है, शायद इसके बाद भी आया हो, लेकिन मेरे पास 11 फरवरी 2021 की रिवीजन अवेलेबल है। तो इसमें कंक्रीट एंड एस्फाल्ट बैचिंग प्लांट क्वालिफिकेशन सिस्टम के हवाले से बात हुई है। आगे बढ़ते हैं तो पहले ये वाला डॉक्यूमेंट जो कि साइप 383 था, ये अप्रूविंग थर्ड पार्टी टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग ऑफिसेज एंड बैच प्लांट के अप्रूवल के हवाले से था, लेकिन अब इसने क्वालिफिकेशन सिस्टम को लेके आए हैं। इसको हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए अभी आगे एक वीडियो में आगे कुछ स्लाइड्स में बात करेंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है अप्रूवल के हवाले से वो है अप्रूवल प्रोसीजर फॉर रेडी मिक्स कंक्रीट एंड एस्फाल्ट मिक्स डिज़ाइन। ठीक है, तो ये अप्रूवल प्रोसीजर है किसके लिए? रेडी मिक्स कंक्रीट और एस्फाल्ट मिक्स डिज़ाइन के लिए, नॉट एस्फाल्ट बैच प्लांट के लिए। ये मिक्स डिज़ाइन के अप्रूवल का प्रोसीजर है, दूसरा डॉक्यूमेंट है। और ये ज़रूरी इसलिए है कि इसमें हमें पता हो कि हम जिस चीज़ के लिए कंक्रीट की अप्रूवल ले रहे हैं या बैच प्लांट अप्रूव कर रहे हैं उसकी भी हमें नो हाउ हो कि कंक्रीट असल में होती क्या है और इसमें हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। आगे एक और डॉक्यूमेंट्स है, वो भी इंजीनियरिंग प्रोसीजर है, साइप 85 सप्लायर असेसमेंट एंड अप्रूवल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। आगे हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि ये तीन डॉक्यूमेंट्स हमें किन किन स्टेजेस के ऊपर रिक्वायर्ड होंगे। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइप 383 में जो डिफिनेशंस है या इनका स्कोप ऑफ वर्क है, तो इसको देखते हैं कि दिस प्रोसीजर प्रोवाइड मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर अप्रूवल ऑफ कंपनीज दैट इंटेंड टू क्वालिफाई एज अ सऊदी अरामको अप्रूव्ड कंक्रीट एंड एस्फाल्ट बैच प्लांट। ये उन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए है या उनमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो बैच प्लांट और एस्फाल्ट की या कंक्रीट बैच प्लांट की अप्रूवल के लिए रिक्वायर्ड है। ये प्रोसीजर किन चीज़ों को क्लैरिफाई कर रहे हैं, तो ये फॉलोइंग है। क्लासिफिकेशन ऑफ बैच प्लांट्स, इस प्रोसीजर में यानी 383 में हम देखेंगे कि हमारे पास जो टेम्पररी बैच अप्रूवल ऑफ बैच प्लांट है और परमानेंट अप्रूवल ऑफ बैच प्लांट है वो क्या होते हैं, और जो टेम्पररी है उसमें इनसाइट और ऑन साइट जो बैच प्लांट होंगे वो क्या होंगे। दूसरी नंबर पे बैच प्लांट क्वालिफिकेशन सिस्टम, अप्रूवल, असेसमेंट, मॉनिटरिंग एंड सस्पेंशन, इन चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। यानी इस प्रोसीजर में साइज 383 के अंदर हम इन चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, उसको हम अप्रूव कैसे करेंगे, और इसकी असेसमेंट जब ये अप्रूव होगा तो इसकी डेली मॉनिटरिंग या मंथली मॉनिटरिंग कैसे होगी, और अगर ये क्वालिफिकेशन को फुलफिल नहीं करा है तो इसके सस्पेंशन का क्या प्रोसीजर होगा। आगे द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग टेक्निकल एंड क्वालिटी असेसमेंट, तो इन चीज़ों को भी हम साइप 383 के गाइडलाइन के और रिक्वायरमेंट के मुताबिक देखेंगे। दूसरा जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है वो है साइप 1152
اس آرامکو انجینئرنگ پروسیجر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ایڈمنسٹر دا پروسیس آف سبمٹنگ، ایوالویٹنگ اینڈ اپروونگ نیو اینڈ پری اپروو اسپالٹ اینڈ کنکریٹ مکس ڈیزائنس. ٹھیک ہے، تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں 1152 بات کرتا ہے. مکس ڈیزائنس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور 383 ہمارے پاس بیچ پلانٹ اپروول کے حوالے سے ہمیں گائیڈ کرتا ہے. ایڈیشنل اسٹڈی مٹیریل جو کہ ہمارے لیے ریکوائرڈ ہے کہ بیچ پلانٹ کی جب اپروول کے لیے ہم اپلائی کریں، اسسمنٹ کریں، تو اس میں ہمیں ان چیزوں کی بھی نالج ہونی چاہیے. مٹیریل سسٹم اسپیسیفکیشن ہے 09 سیمس 88. یہ ایگریگیٹ فار کنکریٹ، یعنی جو بھی ایگریگیٹ یوز ہوں گے ان کے ٹیسٹنگ ہوں گے، ان کے سائزز، ان کے انالیسز، یہ ساری چیزیں ہم 09 سیمس 088 کے مطابق کریں گے. دوسرا جو امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہے وہ ریڈی مکسڈ کنکریٹ ہے. اس کے لیے 09 سیمس 097. اس میں جتنے مٹیریل کے حوالے سے ریکوائرمنٹس ہوگی اور کوالٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے جو پروسیجرز ہوں گے ان کو 09 سیمس 097 کے مطابق ہم نے فالو کرنا ہے. ایک اور امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے جو سمجھ لے کہ ان دونوں ڈاکومنٹس کا فادر کہہ سکتے ہیں، جس سے سارا ڈیٹا لیا گیا ہے، وہ ہے ASTM C94 جو کہ اسٹینڈرڈ اسپیسیفکیشن فار ریڈی مکس کنکریٹ ہے، اور یہ ASTM یعنی امریکن سوسائٹی فار ٹیسٹنگ اینڈ میٹیریل کا ڈاکومنٹ ہے. اس کے علاوہ ہم بیچ پلانٹس کی کلاسیفیکیشن کو دیکھتے ہیں تو ٹائپ آف ٹیمپرری بیچ پلانٹ ہے. ایک تو ٹیمپرری آن سائٹ بیچ پلانٹ ہوگا جس کے لیے ہمیں LUP یعنی لینڈ یوز پرمٹ جو کہ سعودی آرامکو پروجیکٹ کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ یوز ہوگا. اور دوسرا جو ہمارے پاس ہے وہ ٹیمپرری آف سائٹ جو کہ بیچ پلانٹ ہوگا. بیچ پلانٹ دیٹ از لوکیٹڈ آؤٹ سائڈ SALUP یعنی سعودی آرامکو لینڈ یوز پرمٹ، جو باہر یعنی ٹیمپرری طور پہ اویلیبل ہوں گے، جہاں سے ہمیں کنکریٹ دیا جائے گا، جو کہ جن کے لیے لینڈ یوز پرمٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، تو وہ بھی ہمارے پاس ٹیمپرری بیچ پلانٹ ہوگی دوسری ٹائپ کی. پرماننٹ اپروول کے لیے پرماننٹ اپروول کے لیے ہمارے پاس SIP 85 کا جو پروسیجر ہے وہ اس کو فالو کریں گے، اور اس کے ساتھ ایڈیشنلی ہم اپروول کے پروسیجر کو، مانیٹرنگ کو اور اسسمنٹ کو جو کہ SIP 383 میں ڈسکس کیے گئے ہیں ان کے مطابق عمل کریں گے. اور یہ SIP 85 سپلائی اسسمنٹ اینڈ اپروول کا پروسیجر ہیں. اس ڈاکومنٹ کے مطابق ہم پرماننٹ اپروول کا جو بیچ پلانٹ ہوگا اس کو اسیس کریں گے اور پروسیس کریں گے. یہ ہمارے پاس فلو چارٹ ہے ٹیمپرری بیچ پلانٹ اپروول کے لیے. ویڈیو کو لمبا ہونے سے بچانے کے لیے میں اس کو تھوڑا سا شارٹ کٹ میں آپ کو بتا دوں کہ جو سب سے پہلا والا ہمارا یہ پورشن ہے، اس میں جتنی بھی ایکٹیویٹی ہوں گی، اپروولز ہوں گی، ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کرنا ہوگا، تو یہ ساری چیزیں آپ کو دے گا بیچ پلانٹ. دوسری کیٹیگری میں جو چیزیں ریکوائرمنٹ ہوگی ہمارے پاس کنسٹرکشن ایجنسی کی طرف سے یا کانٹریکٹر کی طرف سے، اس کو CA بھی بولتے ہیں، تو انہوں نے اس پورشن میں ان ساری چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. تھرڈ میں ہمارے پاس بیچ پلانٹ اور CTU یعنی سول ٹیسٹنگ یونٹ جو ہوتا ہے، بیچ پلانٹ اینڈ سول ٹیسٹنگ یونٹ، یہ جن چیزوں کو ریویو کرے گا، کامنٹ کرے گا اور آگے پروسیڈ کرے گا، تو وہ اس پورشن میں انہوں نے ڈسکس کیا ہوا ہے. اور وینڈر ریویو اور اس کی جو کمیٹی وینڈر ریویو کمیٹی ہے وہ بیچ پلانٹ کو ایٹ دی اینڈ اپروو کرا دے گا. پروسیس کہاں سے شروع ہوگا؟ آپ نے اپنے ریکوائرمنٹ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے بیچ پلانٹ کی، اور اس کے لیے ہمیں کس چیز کی اپروول کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے ہم کانٹیکٹ کریں گے بیچ پلانٹ کو اور انیشیل سروے کریں گے. انیشیل سروے کرنے کے بعد وہ ہمیں اپنے کوالیفیکیشن کے ڈاکومنٹ دے دے گا. کوالیفیکیشن کے ڈاکومنٹ CRM کے تھرو آرامکو کو جمع ہوں گے اور وہ ریویو کریں گے. ریویو اگر پاس ہو جاتا ہے تو پلانٹ کا سروے کنڈکٹ کریں گے، اور اگر ریویو فیل ہوتا ہے جس میں ڈاکومنٹ میں کوئی ڈیفیشینسی ہے تو اس کو فلفل کرنے کے لیے دوبارہ یہ سارا پروسیس کرنا پڑے گا. اگر اپروو ہوتا ہے تو ان کی جو ریکمنڈیشنز ہوں گی ان کو فلفل کر کے آپ نے بیچ پلانٹ کو اپروو کرا دینا ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی جگہ پہ ایشو ہے تو کریکٹیو ایکشن کیسے ہوگا اور اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہوگی، اس پورے گراف میں اس ساری چیزوں کو انہوں نے ڈسکس کیا گیا ہے. یہ فلو چارٹ آپ کو SIP 383 کے لیٹسٹ ایڈیشن میں مل جائے گا. آگے بڑھتے ہیں.
تو اپینڈکس بی ہے ٹیمپرری بیچ پلانٹ اپروول کے لیے. یہاں دیکھیں کہ اکاؤنٹیبل پارٹی کون کون سی ہے. کنسٹرکشن ہے, بیچ پلانٹ ہے, کنسٹرکشن ایجنسی ہے, اور اس کے علاوہ پروسیس کے سٹیجز کیا ہیں. انسٹرکشنز اینڈ ایکسپلینیشن انہوں نے پوری واضح کی ہے سائپ 383 میں, اور مینڈیٹری کمنٹری نوٹس یہاں پہ انہوں نے جو ایڈیشنل چیزیں ہیں وہ آپ کو اس پورشن میں بتائی ہیں. تو اس کو آپ خود سائپ 383 سے ریڈ کر سکتے ہیں. آگے بڑھیں گے تو اس کا ڈیسکٹاپ ریویو ہوگا جو ہم نے اوپر بھی بات کی, اس میں کیا کیا چیزیں دیکھی جائیں گی اس کے بارے میں بات ہے. اور پھر پلانٹ سروے میں کن کن چیزوں کو دیکھا جائے گا, پھر کیا ریکمنڈیشن ہوں گے اپروول کے لیے اور ریجیکشن کے لیے. آگے ہم بڑھیں گے تو اس میں وینڈر ریویو میں کن کن چیزوں کو شامل کیا گیا ہے. تو یہ سارے پوائنٹ 1 بائی 1 انہوں نے ایکسپلین کی ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس کی ہمیں ایکسپلین کرنے کی یہاں پہ ضرورت ہے. ریڈی مکس کانکریٹ کا جو پیکج بنتا ہے اپروول کے لیے, تو یہ ایک پورا ڈیٹا ہوگا جس میں انیشیل سروے بھی شامل ہوگا. انیشیل سروے میں آپ نے انیشیل پلانٹ کا سروے کرنا ہے, ساری چیزوں کو دیکھنا ہے, اور اس کا ایک فارم ہے انیشیل سروے کا, وہ پورا کر کے باقی جتنا بھی ڈیٹا اس پلانٹ کا ہے وہ آپ نے انیشیلی آرامکو کو سبمٹ کرنا ہے فار ڈیسکٹاپ ریویو. اس کے اوپر جو بھی کمنٹ ہوں گے اس کو آگے پروسیڈ کریں گے. تو اس میں کیا ہے, پہلے انیشیل سروے, یونیفارمٹی ٹیسٹ کنکریٹ کے مٹیریل اور ایگریگیٹ کے لیے, پھر بیچ پلانٹ کیلیبریشن سرٹیفکیٹس جو کہ بہت ضروری ہے, ISO سرٹیفائڈ ہو اور اس کی وہ سرٹیفکیشن کی کاپی چاہیے. جتنی بھی پرسنل ہے, QC ہے, QC سپروائزر ہے, مینیجر ہیں وہاں کا, ان کی کوالیفیکیشن اور ان کی CV کو اٹیچ کرنا ہے. لیبارٹری جو کہ لیب کی اپنی لیبارٹری ہوتی ہے بیچ پلانٹ کی, ان کی کیلیبریشن سرٹیفکیٹس دیکھنے ہیں, ان کی ایکوپمنٹس کو دیکھنا ہے, وہ ساری چیزیں کیلیبریٹڈ ہے تو اس کا بھی ڈیٹیل آپ نے ایڈ کر دینے ہیں اپنے پیکج کے اندر. را مٹیریل کا ٹیسٹ رپورٹ ہے جو منتھلی ہوتا ہے. آرگنائزیشنل چارٹ ہے کہ جو بندے انوالوڈ ہے اس پورے پروسیس کے اندر, مینیجر سے لے کے نیچے ٹیکنیشین تک, ان سب کا اپڈیٹڈ آرگنائزیشنل چارٹ آپ نے سبمٹ کرنا ہے. ہمارے پاس سیفٹی مینولز ہونا چاہیے, اور جو بھی اپرووڈ مکس ڈیزائن آلریڈی وہاں پہ ہے اسی پلانٹ کے اندر, وہ آپ کو اس پوری پیکج میں ایڈ کر کے آرامکو کو CRM کے تھرو سبمٹ کرا دینے ہیں فار انیشیل ڈیسکٹاپ ریویو. جب یہ ریویو ہو جائیں گے, ان کی طرف سے کمنٹس آئیں گے, تو پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کمنٹس کو آپ نے ریکٹیفائی کر دینا ہے اور اپنے بیچ پلانٹ کو اپروو کرا دینا ہے. یہ ہمارے پاس سائپ 1152 کے اپینڈکسز ہیں جو کہ اکثر انٹرویو میں بھی سوال پوچھے جاتے ہیں. تو جو ہم مکس ڈیزائن کو اپروو کرتے ہیں اسپالٹ کی یا کانکریٹ کی, تو اس کی یہ ڈیٹیل ہے. اپینڈکس اے میں ریکویسٹ فار اپروول ہے جس کو RFA بھی بولتے ہیں. اپینڈکس بی میں کانکریٹ مکس ڈیزائن ڈیٹا شیٹ ہے. اپینڈکس سی جو ہے ہمارے پاس ریڈی مکس کانکریٹ ٹرائل بیچ رپورٹ ہے. جب ہم کانکریٹ کی مکس ڈیزائن کو اپروو کروائیں گے تو اس کے لیے جو ٹرائل کیے گئے ہوں گے ان کا رپورٹ ہوگا. ڈی میں ریکویسٹ فار اپروول, یہ پھر اسپالٹ مکس ڈیزائن کے ہیں. اسپالٹ مکس ڈیزائن کا ڈیٹا شیٹ, کانکریٹ اسپالٹک ٹرائل بیچ رپورٹ, اور پھر مکس ڈیزائن اپروول پروسیس ود فلو چارٹ جو ہے یہ اپینڈکس سائپ 1152 کے اندر آپ کو اویلیبل ہوں گے, مل جائیں گے. اور یہ سارے ڈاکومنٹس 1 بائی 1 آپ نے جب بھی آپ مکس ڈیزائن کو اپروو کرائیں گے تو ان کو 1 بائی 1 دیکھیں گے. تو یہ تھا بیچ پلانٹ اپروول کے حوالے سے. اتنا ڈیٹیل نہیں تھا, کمپریہنسو نہیں تھا, لیکن لڑکوں کی کامنٹس کی وجہ سے ہم اس ویڈیو کو جلدی بنا رہے ہیں. باقی ایڈیشنل اسٹڈی کے لیے جو ڈاکومنٹ ریکمینڈ کی ہے ان کو اسٹڈی کریں. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.